سورۃ الرعد آیت نمبر 30۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَل لِّلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں مشرکین کے اعتراضات کا جواب ہے۔ مشرکین کے اعتراضات بہت تھے، جن میں سے چند ایک یہ ہیں جن کا ذکر آج کے درس میں ہے۔ ان کا یہ مطالبہ تھا کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں اور آپ پر اللہ کی طرف سے وحی اترتی ہے، اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر کلام اترتا ہے، تو اس کلام پاک قرآن مقدس کے ذریعے آپ ایسا کریں کہ ہمارے گھروں کے آس پاس جو پہاڑ ہیں ان کو اپنی جگہ سے ہلا دیں، ان کو یہاں سے غائب کر دیں، ان کو کسی اور جگہ پر پہنچا دیں۔ دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ آپ ایسا کریں کہ اس قرآن کے ذریعے سے زمین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، یعنی کہ ہماری تقسیم بھی ہو جائے، یہاں پر نہریں بھی جاری ہو جائیں، ایسی زمین جس پر کاشتکاری کی جا سکتی ہو، بس اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایسا کر دیں، کاشتکاری کے قابل بنا دیں۔ تیسرا مطالبہ یہ تھا کہ آپ بار بار ہمیں ڈراتے ہیں کہ مرنے کے بعد پھر زندگی ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، حساب کتاب کی گھڑی آئے گی، تو پھر آپ ایسا کریں کہ اس قرآن کے ذریعے سے جو ہمارے پیارے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، جو مر چکے ہیں ہمارے باپ دادا، آپ ان کو زندہ کریں اور ان کی ہمارے ساتھ بات کرائیں۔ یہ ان کے اعتراضات تھے، ان کے مطالبات تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو رد فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ ان سے یہ پوچھئے کہ اس سے پہلے تورات اتری، زبور، انجیل اور دوسرے صحیفے بھی تو اترے ہیں، تو کیا تورات کے ذریعے، زبور اور انجیل کے ذریعے بھی کبھی پہاڑ ہلائے گئے؟ زمین پر نہریں جاری کی گئی؟ کیا تورات، زبور، انجیل کے ذریعے جو لوگ دنیا سے رخصت ہو چکے ان کے ساتھ باتیں کرائی گئی؟ جب پہلی کتابوں کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا تو پھر قرآن پر یہ اعتراض کیوں، یہ مطالبہ کیوں؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے پابند تو ہیں نہیں۔ اگر ان کو معجزات دیکھنے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ صرف یہ 3 چیزیں کیوں رہ گئی ہیں؟ بے شمار معجزات ایسے ہیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ اگر وہ دیکھ کر ایمان نہیں لائے تو اس بات کی کیا ضمانت ہے، کیا گارنٹی ہے کہ اگر ہم پہاڑوں کو یہاں سے ہلا بھی دیں، زمین پر نہریں بھی جاری کر دیں، زمین کو کاشتکاری کے قابل بھی بنا دیں، ان کے باپ دادوں کو زندہ بھی کر دیں، ان کے ساتھ بات بھی کرا دیں،
کیا ضمانت ہے کہ پھر یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ اگر پھر بھی کہتے ہیں جی یہ تو ساری باتیں ہو گئی ہیں لیکن اب ہمارا یہ مطالبہ ہے، تو ان کے یہ مطالبات ثابت کرتے ہیں کہ ان کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف ٹائم پاس کے لیے آتے ہیں اور اپنی دنیا کی غرض لے کے آتے ہیں کہ چلو اگر یہ بات ہو گئی ایمان لائیں یا نہ لائیں لیکن کم سے کم خوشحال تو ہو جائیں گے نا، ہماری زمینیں قیمتی بن جائیں گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں ہدایت کی ضرورت نہیں ہے تو ہمیں بھی تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اور اس پر پھر جو ایمان والے تھے وہ اپنے دل کے اندر افسوس کرتے تھے کاش اللہ ان کو ہدایت دے دیتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو میں تمام کے تمام انسانوں کو ہدایت سے نواز دوں، لیکن اگر زبردستی میں نے ان کو ہدایت یافتہ بنانا ہے تو پھر ان کا امتحان کیسے لوں گا؟ اگر میں زبردستی ان کو نماز پر لیں اور یہ نماز پڑھ بھی لیں تو پھر اجر کے مستحق ٹھہریں گے؟ اگر مرضی کے ساتھ آئیں گے تب ان کو اجر ملے گا نا۔ اگر ہم ان کو زبردستی لے کے آتے ہیں او نماز پڑھو، نماز تو پڑھ لی، وہ خود تو نہیں آتے، تو اجر کے مستحق کہاں پر ٹھہریں گے؟ اسی طریقے سے اگر ہم ان کو زبردستی ہدایت دے دیتے ہیں، یہ ایمان لے آتے ہیں، اس ایمان کا فائدہ کیا؟ اللہ کے ہاں وہ معتبر کیوں؟ اللہ کیوں اس کو قبول کرے؟ ایمان اسی کا معتبر ہے، اسی کا قبول کیا جائے گا جو خوشی خوشی آئے اور اپنی مرضی کے ساتھ آ کر اسلام قبول کرے، اس پر اس کو اجر بھی ملے گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہمارے وعدے ہیں وہ سچے ہیں۔ ہمارا وعدہ ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے سو ہے۔ اگر آج نہیں مان رہے، چاہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا زندہ ہو جائیں، ہم ان کو آنکھوں سے دیکھیں، ہمارے ساتھ وہ بات کریں، کلام کریں، پھر مانیں گے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا وعدہ ہے تو وہ ہو کر رہے گا، جب یہ مریں گے اور مرنے کے بعد پھر ان کو زندگی حاصل ہوگی، اس وقت یہ افسوس کریں گے کاش اس وقت ہم نے مان لیا ہوتا۔ اور اللہ کا یہ بھی وعدہ ہے کہ قیامت قائم ہوگی، ضرور قائم ہوگی۔ ایک تو قیامت کبریٰ ہے نا، بڑی قیامت، ایک چھوٹی قیامت ہے، اس حدیث پاک میں ہے کہ من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس پہ تو قیامت قائم ہو گئی، اس کا تو سلسلہ شروع ہو گیا نا آخرت کا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر بڑی قیامت کو نہیں مانتے تو چھوٹی تو ان کے سر کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، مرنا تو ہے بہر صورت، اس لیے جو مان لیں گے تو اچھی بات ہے، نہیں بھی مانیں گے تب بھی اللہ کے جو وعدے ہیں اسی وقت کے مطابق قیامت صغریٰ بھی آئے گی، ان کے اوپر موت بھی آئے گی، اور قیامت کبریٰ جو بڑی قیامت ہے فرمایا کہ وہ بھی آئے گی اور ضرور آئے گی۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ پہلے ہی اللہ کی بات مان لے، اللہ کے رسول کی بات مان لے، یہ ماننا اس کے لیے فائدہ مند ہو۔ دنیا کے اندر بھی مزے ہوں گے اور آخرت کے بھی مزے ہوں گے، صرف اس کے جس نے مان لیا۔ دنیا کے اندر جس نے نظر انداز کیا، جس نے اپنی منمانی کی خواہشات کا بندہ بنا رہا، اب اس کے بعد جب مر گیا اب اسے دوبارہ دنیا میں آنا نہیں، اس کو مہلت ملنی نہیں، اس لیے یہ صرف اور صرف خسارے والا ہو۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا، اور اگر قرآن ایسا ہوتا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالِ، کہ اس کے ساتھ پہاڑوں کو چلایا جاتا، او قطعت بِهِ الْأَرْض، یا اس کے ساتھ زمین کے ٹکڑے کیے جاتے، او کلم بِهِ الْمَوْتَى، یا اس کے ساتھ اس کے ذریعے سے مردوں کے ساتھ کلام کیا جاتا، تو کیا ہوتا؟ یہ سب کچھ ہو جاتا، یہ پھر بھی ایمان نہ لاتے۔ بل للہ الامر جمیعا، بلکہ سارا کا سارا معاملہ اللہ کے قبضہ قدرت میں۔ افلم ییأس الذین آمنوا، کیا پس مایوس نہیں ہو گئے ایمان والے اس بات سے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا لہدی الناس جمیعا، تو وہ تمام انسانوں کو ہدایت سے نواز دیتا۔ ولا یزال الذین کفروا، اور ہمیشہ سے جو کافر لوگ ہیں ان کا معاملہ یہ رہے گا تصیبہم بما صنعوا قارعۃ، ان کے اپنے اعمال کے سبب پہنچے گی ان کے پاس قارعہ۔
قاریہ کا معنی ہوتا ہے کھٹکھٹانے والی، اس سے مراد قیامت ہے۔ او تحل قریبا من دارہم، یا وہ اترے گی ان کے گھروں کے قریب، یعنی کہ دنیاوی کوئی نہ کوئی آفت بھی آتی رہے گی، کبھی قحط، تو کبھی بیماری، تو کبھی جنگ، ان کے اوپر دشمن مسلط رہے گا، کبھی دشمن کا خوف مسلط رہے گا، تو اللہ کی طرف سے ان کے اوپر کوئی نہ کوئی آزمائش تو آتی رہے گی، حتی یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے، یعنی کہ قیامت آ جائے۔ قیامت سے پہلے پہلے کے حالات بھی ان کے اوپر آتے رہیں گے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ قرآن مقدس کو اللہ نے کیوں نازل فرمایا؟ قرآن مقدس کے اندر مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اتارنے کا مقصد خود ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن اس لیے اتارا ہے کہ تخرج الناس من الظلمات الى النور۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو ظلمات سے نور کی طرف لے آئیں۔ ظلمات کیا ہیں؟ تاریکیاں۔ ظلمت تاریکی کو کہتے ہیں، اور یہ تاریکی کفر کی بھی ہو سکتی ہے، شرک کی بھی ہو سکتی ہے، بدعات کی بھی ہو سکتی ہے، اللہ کے نافرمانیوں کی بھی ہو سکتی ہے۔ انسان کسی بھی طریقے سے، کسی بھی شکل میں اگر کسی بھی معصیت میں پڑا ہوا ہے، کفر شرک کی دلدل کے اندر پھنسا ہوا ہے، کسی بھی ظلمت کے اندر پھنسا ہوا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے اتارنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے بندے کو نور کی طرف لایا جائے۔ نور کیا ہے؟ ایمان۔ نور کیا ہے؟ تقوی۔ نور کیا ہے؟ عقیدہ توحید۔ نور کیا ہے؟ اعمال صالحہ، سنت والی زندگی، اللہ کے نبی کے طریقے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے نزول کا مقصد تو یہ ہے، لیکن مشرکین کیا کہتے ہیں کہ اس قرآن کے ذریعے پہاڑوں کو چلایا جائے، زمین پر نہریں جاری ہو جائیں، اور پھر ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جیسے دیکھو عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، آپ بھی مردوں کو زندہ کریں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا کچھ میں ہی کرتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی تو کہتے تھے قم بإذن اللہ، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حکم سے۔ اگر وہ بإذن اللہ نہ کہیں، خود کہتے قم، کھڑے ہو جاؤ، تو وہ مردہ کھڑا ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اصل بات تو ہے بإذن اللہ، یہ سب سے بڑی حقیقت ہے جو اللہ تعالیٰ میں سمجھانا چاہ رہا ہے۔ آیت الکرسی تو سب پڑھتے ہیں نا؟ آیت الکرسی کے اندر ایک جملہ ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کر سکے؟ ہاں بإذنہ، اس کی اجازت سے۔ اللہ کا اذن یہ بڑی حقیقت ہے، یعنی کہ کسی کو اختیار ہی نہیں ہے جب تک اللہ کا اذن نہ ہو، اللہ کی طرف سے اجازت نہ ہو۔ اللہ اجازت دے گا، اپنے نبیوں کو دے دے، اپنے ولیوں کو دے گا، شہداء کو دے گا، صلحاء کو دے گا، صحابہ کرام کو، اہل بیت کو، اولیاء کرام کو، یہاں تک کہ عام انسانوں میں سے، عام لوگوں میں سے جو علماء ہوں گے، جو حافظ قرآن ہوں گے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا اجازت دے گا کہ تو سفارش کر۔ اور یہ ساری کی ساری باتیں احادیث کے اندر موجود ہیں، احادیث سے ثابت ہے۔ اللہ اجازت دے گا تب یہ سب کے سب سفارش کر سکیں گے، اور پھر جس کے لیے اجازت دے گا صرف اسی کے لیے کر سکیں گے۔ اگر کوئی عالم ہے، کوئی شہید ہے، کوئی نبی ہے، کوئی ولی ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں فلاں کی سفارش کروں، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا عقیدہ درست ہے تو تب تو ٹھیک ہے۔ اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، وہ مشرک ہے، تو بے شک پیغمبر کا اپنا ذاتی گھریلو گھر کا فرد کیوں نہ ہو، جیسے ابراہیم کے والد آزر، نوح کا بیٹا، نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی، اور امام الانبیاء علیہ السلام کے سگے چچا ابو طالب، یعنی کہ کتنا کلوز رشتہ ہے، خونی رشتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ملے گی۔ تو اللہ کی یہ قدرت ہے، اللہ تعالیٰ اجازت دے گا تب کوئی سفارش کسی کی کر سکے گا
جس کو اجازت ملے گی اور جس کے لیے ملے گی اور جتنی ملے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے تھے؟ قم بإذن اللہ، اللہ کے اذن سے کھڑے ہو جاؤ، تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے. اگر اللہ کے اذن کی بات نہ ہوتی تو کوئی بھی کھڑا نہ ہو سکتا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں تھا اور میرے محبوب کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے. بل للہ الامر جمیعا، سب کے سب معاملے اللہ کے ہاتھ میں. جب اللہ چاہتا ہے نبی کو معجزہ عطا فرماتا ہے. جو لوگ مانگتے ہیں ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ وہی عطا فرمائے، اللہ کی مرضی. وہ کہتے ہیں پہاڑوں کو چلاؤ، اللہ فرماتے نہیں. وہ کہتے ہیں نہریں جاری کرو، اللہ فرماتے نہیں. وہ کہتے ہیں مردوں سے بات کراؤ، اللہ فرماتے نہیں. جو میں چاہوں گا وہ دوں گا، میری مرضی چلے گی، تمہاری مرضی نہیں چلے گی. عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں مانگا تھا، اللہ نے خود دیا کہ مردوں کو زندہ کرو. اللہ نے خود دیا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے معاملات میرے قبضہ قدرت میں ہیں. حکم میرا چلتا ہے کہ خالق بھی میں ہوں اور مالک بھی میں ہوں. میری مرضی چلتی ہے. یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمانوں کی بلندیوں سے لے کر زمینوں کی پستیوں تک میری تدبیر چلتی ہے. کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں، میری مرضی. تو اللہ تعالیٰ نے یکسر ان کے مطالبات کو رد فرما دیا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے ان کی بات ماننے کی. اللہ کی مرضی ہے نا. جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اب دیکھو ابو جال نے کہا کہ میری مٹھی میں کیا ہے، اس کی مٹھی کے اندر کنکریاں تھیں. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ میں بتاؤں یا خود بتائیں؟ اب ظاہر کہ اللہ کی چاہت تھی تو کنکریاں بولی. ابو جال نے کہا چاند تو ٹکڑے کر کے دکھاؤ پھر مانیں گے. اللہ کو تو پتا تھا نا کہ ابو جال جھوٹ بول رہا ہے، یہ آزمانا چاہتا ہے، میرے محبوب کا امتحان لینا چاہتا ہے. اللہ نے 2 ٹکڑے کیے کہ نہیں کیے؟ ابو جال اسلام لے آیا تھا؟ جی نہیں لایا تھا نا. تو جیسے ابو جال نے اتنی بڑی حقیقت دیکھی، یہ پہاڑ تو چھوٹے چھوٹے ہیں نا، یہ تو ریت سے بھی چھوٹے ذرات اللہ کے سامنے. اور یہ چاند کتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہونے کے باوجود اللہ کے محبوب نے انگلی کا اشارہ کیا اور 2 ٹکڑے ہو گیا. لیکن ابو جال اور اس کے ساتھی دیکھ رہے تھے، ایمان نہیں لائے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، آپ کے دل میں تو خیال آتا ہے، آپ کے دل میں تو خیال آتا ہے نا کہ جب اللہ نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، چلو یہ کہتے ہیں پہاڑوں کو ہلا دو، آپ ہلا دو، ہو سکتا ہے کوئی آ جائے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ابو جال نہیں آیا تھا، یہ ابو جال کی پارٹی ہے. اگر یہ سارا کچھ کر تو پھر بھی نہیں آئیں گے. جب یہ نہیں آئیں گے تو ہم کیوں کریں؟ ایک حدیث پاک میں ہے، جب یہ مطالبات کر رہے تھے نا، اور ان کے مطالبات بڑے عجیب عجیب ہوتے تھے. 15ویں پارے میں ایک مرتبہ مشرکین نے کہا کہ بھئی ہم ایمان لانے کے لیے تیار ہیں، شرط یہ ہے او ترقا فی السماء، آپ ہمارے سامنے سیڑھی لگائیں اور آسمان کے اوپر چڑھ جائیں، آسمان پر چڑھ جائیں. اور پھر یہ بھی کہنے لگے وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، صرف چڑھنے کے ساتھ بھی مان نہیں لائیں گے. حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُهُ، آپ جائیں تو خالی ہاتھ جائیں، اور جب پھر واپس آئیں تو آپ کے ہاتھ کے اندر کتاب ہو. نَقْرَأُهُ، ہم اس کو پڑھیں گے، آپ کے ہاتھ سے لے کر ہم اس کو کھولیں گے، دیکھیں گے واقعی یہ تو کتاب ہے. بس اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو پھر ہم تیار ہیں. اللہ نے کیا جواب دیا؟ کیا فرما دیجئے حل کنت الا بشر الرسولا، کہ میں تو بشر ہوں، میں تو انسان ہوں، لیکن یہ کہ عام انسان نہیں ہوں، رسول ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، اللہ تعالیٰ کا سچا رسول ہوں. لیکن میں انسان ہوں، میرے بس میں نہیں ہے کہ میں سیڑھی لگاؤں اور غائب ہو جاؤں، واپس ہوں تو کتاب لے کر آؤں. کیا اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایسا کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے؟ یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ چڑھ جائیں اور کتاب لے کر آئیں، لیکن اللہ نے اپنی قدرت دکھائی ہے کہ بغیر سیڑھی کے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا کہ نہیں بلایا؟ معراج کی رات کوئی نہیں بلایا، وہاں پر تحفے کوئی نہیں دی، نماز دی ہے، سورہ فاتحہ دی ہے، آیت الکرسی دی ہے، اور سورہ بقرہ کا آخری رکوع وہ دیا ہے. یعنی کہ کتنے تحفے دیے ہیں. تو یہ سارا کچھ تو ہو چکا تھا.
لیکن اللہ نے ان کو کیا فرمایا کہ نہیں تمہاری بات ہم نہیں مانتے. ایک انسان کے اوقات کیا ہے, کہتے ہیں کیا پی دی کہ شرب, یعنی کہ ایک انسان کے اوقات کیا ہے. اللہ کے سامنے اکڑ دکھاتا ہے, اللہ یوں کرے گا تو پھر مانوں گا. اللہ فرماتا ہے کہ تو نہ مان, ہم نے تیری منت کی ہے. اب جو ایمان والے تھے نا, وہ ان کی باتیں سنتے تھے, ان کے دل میں خیال آتا تھا کاش ایسا ہو جو یہ منہ سے نکالتے اللہ تعالیٰ پوری کر دے. ہو سکتا ہے کہ ابو جال آ جائے, ہو سکتا ہے کہ فلانا آ جائے, ہو سکتا ہے کہ فلاں آ جائے. وہ چاہتے تھے کہ یہ سارے آ جائیں, ان کی آخرت سنور جائے, ان کی ہمیشہ کی زندگی بن جائے. تو اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والے تم کیا چاہتے ہو, اللہ یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا, کہ اللہ چاہے تو سب کو ہدایت یافتہ کر دے. اللہ فرماتے ہیں کہ میں کر سکتا ہوں. اللہ نے خود فرمایا, یہ تو ایمان والوں کی چاہت ہے نا. اللہ نے خود فرمایا قرآن مقدس میں وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ, اگر میں چاہوں تو تم سب کو ہدایت یافتہ کر دوں. لیکن اگر اللہ تعالیٰ زبردستی سب کو ہدایت یافتہ بنا دے تو اس ہدایت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. جو زبردستی کے سودے ہوتے ہیں نا, وہ ایسے ہوتے ہیں جس طریقے سے اب اس وقت ہمارے اوپر حکمران مسلط ہے. یہ بھی تو زبردستی کا مسلط ہے نا, تو ملک کو فائدہ ہوا ہے جی؟ آ تو گیا وہ, لیکن آنے کے باوجود کرسی بھی مل گئی جس کے لیے وہ تڑپتا تھا, سارا کچھ ہو گیا, لیکن عوام کو کچھ ملا, ملک کو کچھ ملا. بس یہ چھوٹی سی میں نے مثال دی ہے. اگر اللہ تعالیٰ زبردستی ایسا کر دے, سب کو ایماندار بنا دے, تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا, نقصان ہی نقصان ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں سب کچھ دے سکتا ہوں تمہیں, سب کچھ جو تم مانگتے ہو دے سکتا ہوں, لیکن ہدایت نہیں دوں گا جب تک تمہارے اندر طلب نہیں ہوگی, تمہارے اندر تڑپ نہیں ہوگی. ہدایت نہیں دوں گا. آنکھیں دے دی, کان دے دیے, منہ دے دیا, ناک, یہ سب کے سب اعضاء, ہاتھ پاؤں, دل و دماغ, یہ اربوں خربوں سے بھی زیادہ قیمتی ہیں. سب کچھ دے سکتا ہوں بغیر مانگے, بغیر طلب کے, لیکن ہدایت نہیں دوں گا جب تک تڑپ نہیں ہوگی, طلب نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے دکھا دیے انسان کو. اللہ فرماتے ہیں کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, ہم نے دونوں راستے دکھا دیے اور پھر اس کے بعد اختیار دے دیے. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ, جو چاہتا ہے وہ مومن بن جائے, وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ, جو چاہتا ہے وہ کافر بن جائے. یہ بھی بتا دیا وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ, اللہ کو اپنے بندوں کے اندر کفر پسند نہیں ہے, پسند نہیں ہے, لیکن اختیارات مکمل دیے. فرمایا کہ جو بندہ زبردستی اپنے اختیار کو غلط استعمال کرتا ہے, کفر کے راستے کو اپناتا ہے, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى, جدھر وہ جاتا ہے اس کو ادھر ہی جانے دیتے ہیں, جاؤ. وَنُصْلِهِ جہنم, پھر ہم اس کو جہنم کے اندر داخل کریں. اللہ نے بتا دیا ہے کہ یہ بکرا ہے حلال, یہ کتا ہے حرام, یہ گائے ہے حلال ہے, یہ خنزیر ہے یہ حرام ہے, یہ دودھ ہے یہ حلال ہے, یہ شراب ہے یہ حرام ہے. یعنی اللہ نے دونوں چیزوں کے بارے میں بتا دیا ہے, لیکن پابند نہیں کیا کہ میرے بندے اگر دودھ پینا چاہیں گے تو حلق سے نیچے جائے گا, اگر شراب پیئیں گے تو یہ رک جائے گی. کوئی پابند نہیں کیا. اللہ نے بتا دیا کہ یہ کتا حرام ہے, یہ خنزیر حرام ہے, لیکن ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی کہ کوئی بندہ خنزیر کھانا چاہتا ہے تو اس کے حلق سے نیچے اترے ہی نہیں. جیسے بکرے کو کھایا جا سکتا ہے ایسے خنزیر کو بھی کھایا جا سکتا ہے. دنیا کھا رہی ہے یا نہیں کھا رہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا پابندی لگا دیتا تو کوئی بھی نہیں کھا سکتا تھا, لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ وہ پابندی کیوں لگائے. اگر وہی پابندی لگا دے تو پھر امتحان کس چیز کا ہوگا؟ امتحان اسی چیز کا نام ہے کہ اختیار مکمل ہے. اب اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میری بات کو ترجیح دیتا ہے, اہمیت دیتا ہے, یا اپنے من کی بات کو اہمیت دیتا ہے. اگر یہ دیکھتا ہے کہ نہیں یہ حلال ہے یہ حرام ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ میری محبت ہے, میرے حکم کی لاج نبھا رہا ہے. اور اگر یہ کہتے ہیں کہ بس کھانا ہے, خنزیر کا تو ٹیسٹ ہی اپنا ہے, کتے کو تو اپنا سواد ہے, میں تو کتے ہی کھاؤں گا, اللہ فرماتے کہ کھاؤ. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى, جدھر تم جانا چاہتے ہو جاؤ. کوئی بندہ حلال مانگتا ہے, ہم کہتے ہیں کہ تو حلال کھا, وہ کہتے ہیں میں نے تو حرام ہی کھانا ہے, فرمایا کھاؤ. تجھے اگر سود پسند ہے, رشوت پسند ہے,
تجھے اگر حرام کی دولت پسند ہے تو کھاؤ، لیکن یہ مت بھولو کہ تم اپنی منمانی بھی کرو گے اور پھر تم میرے یہاں سرخرو بھی ہو جاؤ گے۔ ایسا نہیں ہے، ایک ایک پل کا، ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا، کوئی انسان اس سے بچ نہیں سکتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اختیارات دے دیے اور اب میں اپنے بندے سے امتحان لینا چاہ رہا ہوں۔ زبردستی میں تمہیں ہدایت نہیں دیتا، اس لیے نہیں دیتا کہ پھر وہ امتحان والی بات ختم ہو جائے گی، اور دنیا تو ہے دارالامتحان، یا یہی تو امتحان ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مرضی کے ساتھ کون آتا ہے، کون اسلام قبول کرتا ہے، کون ایمان لے کے آتا ہے۔ اب اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ بھئی نماز پڑھو گے یا چھوڑو گے، دونوں اختیارات ہیں۔ جو پڑھے گا تو اس کو یہ ملے گا، جو نہیں پڑھے گا چھوڑے گا تو اس کو یہ سزا ملے گی۔ بتا دونوں باتیں دی ہیں، لیکن ہے مرضی۔ یہ نہیں ہے کہ جیسے اذان آ جائے تو فرشتہ کان سے پکڑ کے لے آئے مسجد میں آ کے چھوڑ دے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ خوشی سے آؤ، مرضی سے آؤ۔ اگر اللہ تعالیٰ ایسا قانون بنا دیتا، اس کی قدرت میں ہے، وہ چاہتا تو سارے کے سارے کان سے پکڑے ہوئے اور مسجد میں آ رہے ہوتے، مسجد میں جگہ بھی نہ ہوتی، لیکن اس نماز پر اجر کیوں ملے؟ خدا ہے وہ تو فرشتہ کان سے پکڑ کے لے کے آیا، تو اللہ فرماتے پھر اجر تو اس کو دوں گا، تمہیں کیوں دوں؟ اجر تب ملے گا جب اپنی مرضی کے ساتھ میری محبت میں تمہارے قدم ہلے، میری محبت میں تم خود آؤ، اجر اس پر ملے گا۔ تو یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ انسان سوچتا بہت ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کافروں کو پیدا ہی نہ کرتا، ان سب کو ہدایت دے دیتا، اتنے عقل مند ہیں، اتنے بڑے بڑے سائنسدان، بڑے فلاسفر ہیں، لیکن عجیب بات ہے ان کو ہدایت کیوں نہیں دیتا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان کا پابند ہوں۔ توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، 100 سال کے، 200 سال کے، 1000 سال کا کافر آ جائے کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن آئے خود، میں زبردستی اس کو نہیں لاؤں گا۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے اس اختیار کو صحیح استعمال کرے۔ انسان مجبور اتنا نہیں ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ بس اللہ کے پاس کوئی ریموٹ ہے وہ ہمیں چلا رہا ہے، میں تو مجبور ہوں، میں کیا کرتا جی۔ آج نا لوگوں کے جو عقائد و نظریات ہیں وہ بہت زیادہ بگڑ چکے ہیں۔ اب ایک بندہ مر جاتا ہے، ایک تو خود مر جاتا ہے، ایک تو اپنے آپ کو مار کے مرتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے۔ خودکشی حلال ہے حرام ہے؟ حرام ہوت مر گیا۔ اب جب بندہ ایک جان بوجھ کر غلط کام کرتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے، پھر ہم جاتے ہیں افسوس کرنے کے لیے، ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی مرضی جی، بیچارے کی لکھی ہوئی جو ایسے تھی۔ جملہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے جی؟ اللہ کی مرضی جی، بیچارے کی لکھی ہوئی جو ایسی تھی، یہ بیچارہ ہے، لکھی ہوئی ایسی تھی، اس کو کرنی پڑ گئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر قصور تو اللہ تعالیٰ کا ہوا، اس نے کیوں اس کی غلط لکھی؟ اللہ کا قصور ہے؟ اس میں شک نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں لکھی ہوئی تھی، بالکل درست بات ہے، لیکن یہ مقصد نہیں ہے کہ لکھی ہوئی تھی اس کو کرنی پڑ گئی۔ حقیقت یہ ہے اس نے کرنی تھی، اللہ نے پہلے لکھ دی تھی۔ اللہ کا علم ازل سے ابد تک ہے، اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی پتہ تھا، ذرے ذرے کا علم ہے۔ اب یہ پیدا نہیں ہوا تھا، اللہ کو پتہ تھا کہ یہ دنیا کے اندر بڑا بے صبرہ ہوگا، یہ موت کا انتظار نہیں کرے گا، یہ اپنے آپ کو خود ختم کرے گا۔ اللہ کو سارا پتہ تھا، اس نے پہلے لکھوا دی۔ اللہ کا لکھا وہ غلط تو ہو نہیں سکتا۔ تو اس نے اپنی مرضی کے ساتھ کیا، اپنے اختیار کو غلط استعمال کر لیا، اس میں اس کا اپنا ذاتی قصور ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو یہ کہنا کہ بیچارے کی بس لکھی جو ایسے تھی، یہ کوئی بیچارہ نہیں ہے، یہ شیطان بنا ہے۔ اس کو شیطان نے بالکل مایوس کر دیا اور یہ اس مقام پر پہنچ گیا، کہتے جی بس کوئی بھی میرا نہیں ہے، میرے مسئلے کا کوئی بھی حل نہیں ہے۔ بس جب بالکل مایوس ہو جاتا ہے انسان، وہ کہتے جی بس اب تو موت ہی بہتر ہے۔ اگر اس کو ایک چھوٹا سا بھی راستہ نظر آ رہا ہو نا تو کبھی بھی ایسا کام نہ کرے وہ۔ تو یہ مایوس کون کرتا ہے؟ شیطان کرتا ہے۔ بہرحال انسان کو چاہیے کہ اپنے اختیارات کو صحیح استعمال کرے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کہ اس نے ہمیں ہدایت سے نوازا ہے۔ کائنات کی سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت وہ ایمان کی دولت ہے۔ اللہ کریم نے ہمیں یہ دے دی، مفت میں دے دی،
ماں کی گود میں دے دی. تو ہمیں چاہیے کہ بس اگلا جو کام ہے نا وہ اپنے ہمارے اختیار میں ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت ملے اور جنت بھی جنت الفردوس ملے, اعلیٰ ترین مقام ملے, تو ہمارے اپنے اختیار میں ہے کہ ہم نیکیاں کریں اور اپنی صلاحیتوں کو نیکی کے اندر کھپائیں, اچھے اچھے کام کریں جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. اللہ کے محبوب کی جو سنتیں ہیں ان کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں. جتنا ہم کوشش کرتے رہیں گے, جتنا محنت کرتے رہیں گے, اللہ تعالیٰ ہماری محنت کو ضائع نہیں فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کچھ دے گا جو ہم مانگ رہے ہیں. دنیا کے حساب سے نا بہت ترقی میں ہے ماشاءاللہ, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. ہر ایک انسان ترقی پسند ہے اور وہ کر رہا ہے, اس کا حق ہے, ممانعت نہیں ہے. دنیاوی لحاظ سے ہم جتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جتنے ہمارے علم میں ہیں, جن کو ہم جانتے ہیں, پوری دنیا کے اندر اس وقت ترقی ہو رہی ہے. جس کا کچا گھر ہے تو وہ پکا بن چکا ہے, ایک کمرہ تھا ساتھ والے ایک اور بھی بن چکا ہے ماشاءاللہ. جس کے 4 کمرے تھے اس کے 6 بن چکے ہیں. جس کی اپنی ذاتی دکان نہیں تھی, اللہ نے بہت سو کو اپنی ذاتی دکان بھی دے دی. جن کی ایک تھی ان کی 2 دکانیں بن چکی ہیں. جن کے پاس سائیکل نہیں تھی ان کے پاس ماشاءاللہ موٹر سائیکل ہے, گاڑیاں بھی ہیں. یعنی کہ ہم ترقی کی طرف جا رہے ہیں. دنیاوی لحاظ سے ہم ترقی کر رہے ہیں اور مزید بھی کوششیں جاری ہیں. لیکن آخرت کے لحاظ سے ہم تنزلی کی طرف, ترقی نہیں ہے, تنزلی ہے, نقصان کی طرف جا رہے ہیں. حالانکہ ہم سب کے سب ماشاءاللہ مسلمان ہیں اور ہمارا یقین کامل ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی اصل زندگی ہے. ایسی بات یا نہیں؟ لیکن اس کے لیے ہم نے کتنی ترقی کی ہے کہ ہمارے جو بزرگ تھے وہ تہجد پڑھا کرتے تھے. ایسی بات ہے نا. اور ہم ماشاءاللہ سے 5 نمازوں میں سے کبھی کوئی 3 پڑھ رہا ہے, کوئی 4 پڑھ رہا ہے. کوئی کہتا ہے بس صبح تو آنکھ نکلتی, باقی اللہ کا شکر ہے 4 پوری پڑھتا ہوں, بڑا مطمئن پھر رہا ہے. کوئی کہتا ہے عشاء کی نماز تھوڑی بس بھاری ہوتی ہے جی, یہ ذرا لمبی ہوتی ہے نا جی, اس سے جان چھڑاتا ہوں, باقی ساری پوری پڑھ لیتا ہوں. اور کچھ ایسے اللہ کے نیک بندے ہیں ماشاءاللہ کہ وہ 4 چڑھ کر جاتے ہیں, صرف فجر کی پڑھتے ہیں. کسی کو فجر کی مشکل لگتی ہے نا, کہتے ہیں بس صبح کی پڑھتے ہیں نا الحمدللہ اللہ تعالیٰ روزی آسان کر دیتا ہے. یعنی کہ اللہ کے لیے نہیں پڑھنی, روزی کے لیے پڑھنی ہے. تو ایک نماز وہ پڑھتے ہیں, باقی ایک بھی نہیں پڑھتے, دوسری 4 غائب. تو یہ ہماری تنزلی کی ترقی ہے. اور ماشاءاللہ سے ہمارے جو بچے ہیں وہ اپنے گھر جاتے ہیں تو انگلش میں بات کرتے ہیں, ماشاءاللہ انگریزی بولتے ہیں. بچے پڑھے لکھے ہو گئے نا, آخر ہماری نسل تبدیل ہو گئی ہے ماشاءاللہ, پڑھے لکھے ہو گئی ہے. لیکن جب کوئی مر جائے, باپ مر جائے, دادا مر جائے, تو آپ پریشان کھڑے ہوتے ہیں جنازہ کیسے پڑھنا ہے. اور مولوی صاحب کی ذمہ داری ہے بھائی بتاؤ طریقہ کیا ہے, نیت بتاؤ, طریقہ بتاؤ. اگر کچھ بھی نہیں آتا تو وہاں جانے کی ضرورت ہے, گھر بیٹھے رہو نا. لیکن وہاں بھی جانا ہے تو حاضری لگوانی ہے. جنازہ پڑھ کے پھر ملتے ہیں, بار بار ملتے ہیں, اس سے 2-4 باتیں کرتے ہیں, اسے پتہ چلے ہاں جی فلاں بندہ آیا ہوتا ماشاءاللہ. اگر اللہ کے لیے گئے تو پھر اس کو ذلیل کرنے کی ضرورت ہے. وہاں اللہ کا توجہ لکھا گیا. یعنی کہ اتنی تنزلی ہے, اتنا خسارہ ہے, اتنا نقصان ہے, اور ہر ایک عبادت میں یہی حال ہے. ابھی پاسپورٹ بنا نہیں ہے, پہلے اپنے گھر کے اوپر تخت لگے ہوئی حاجی صاحب, حاجی پہلے بنے. یعنی کہ ہر نیکی برباد. نیکی کی بھی تو کیا نیکی کی. تو یہ بہت بڑا دکھ ہے, بہت بڑے خسارے کی بات ہے. بے شک دنیاوی لحاظ سے ہم ترقی کریں, کوئی منع نہیں ہے, لیکن یہ مت بھولیں کہ ہم مسلمان ہیں اور اصل زندگی مرنے کے بعد شروع ہوگی. یہ کبھی نہ بھولیں. اور یہ پہلا سبق ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو سب کچھ پڑھائیں, اس کو ایم اے انگلش کرائیں, اس کو ایم فل PhD سب کچھ کرائیں, لیکن اس سب سے پہلے اس کو قرآن پڑھائیں اور نماز جنازہ کا طریقہ اس کو سکھائیں. کیونکہ پہلے تو موت ہے نا. اگر ہم مر گئے, اس کی PhD کی ڈگریاں وہ ساری ہمارے اوپر آ کے کھڑا ہو کے پڑھتا رہے, ہمیں کوئی فائدہ ملے گا؟ اگر صرف سورہ فاتحہ اگر پڑھ لیتا ہے, اخلاص پڑھ لیتا ہے, الحمدللہ ہمیں بہت کچھ مل جاتا ہے. اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی آخرت کو مد نظر رکھیں, اپنی آخرت کی تیاری خود بھی کریں, اپنی نسل کو بھی اس پر لگائیں تاکہ ہماری نسل ایسی ہو جائے کہ ہم قبر کے اندر جا کر بھی مزے میں ہوں. ہمارے پیچھے پڑھ کے بخشے, دعائیں کرے, اصال ثواب کرے, صدقات خیرات کرے. وہ ہمیں دیکھے کہ ہم یہ سب کام کر رہے ہیں, تبھی وہ کریں گے نا. اس کے لیے کوشش کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.